میڈیا کا، اخبار، ٹی وی چینلز، ایف ایم، سارا پاکستانی میڈیا جو آج یہاں تشریف لائیں، بہت شکر گزار ہوں. اور آرٹ اور کلچر کی پروموشن کے لیے آپ سب کی بہت کنٹریبیوشن ہے کہ آپ ہمیشہ سے اسے ساری دنیا تک پہنچاتے ہیں اور پاکستان بھر اور پوری دنیا میں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں آرٹ اور کلچر کے حوالے سے کیا کام ہو رہے ہیں. پچھلے سال 6 اور 7 مارچ کو پہلی وومن کانفرنس آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے کی، اور وہ آخری ایکٹیویٹی تھی آرٹس کونسل کی. اس کے بعد ایک بڑی وبا نے پورا 1 برس سے پوری دنیا کو ایک آفت میں مبتلا کیا ہوا ہے. نسبتاً پاکستان میں صورتحال بہتر ہے، لیکن اب اتنی بہتر نہیں ہے کہ مکمل طور پہ. آپ کو پتہ ہے آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ PSL 6 جو تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے. لیکن ہم اپنی SOPs کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹیز جاری رہیں، لیکن تمام SOPs کو فالو کریں. تو آج بھی میں آپ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آرٹس کونسل میں جو سیکنڈ وومن کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں ہم تمام SOPs کو فالو کریں گے. ماسک اگر کوئی نہیں لگا کے آئے گا تو آرٹس کونسل ماسک پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ سینیٹائزر آرٹس کونسل اس کا بھی انتظام کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے آڈیٹوریم میں ایک سیٹ چھوڑ کے ایک، جیسے پچھلے سال ہم نے کیا تھا، وہ کریں. اس میں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین کہ جنہوں نے پاکستان میں سماج میں بہت کام کیا ہے ان کی مشاورت شامل ہیں، اور اس میں سر فہرست انیس ہارون صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی 20 ایسی خواتین جن کی سٹرگل ہے اور جنہوں نے ساری زندگی ہیومن رائٹس کے لیے اور وومن رائٹس کے لیے اور پیس کے لیے اور سوشل رائٹ کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے کام کیا ہے، وہ آپ سمجھیں کہ اس کانفرنس میں ان سب کا مشورہ بھی شامل ہے اور رائے بھی شامل ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم بلیو کرتے ہیں پلورلزم پہ، اور ہم سوسائٹی کی شمولیت کے بغیر کسی بھی ایونٹ کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ان سب کے تجربے سے ہم نے سیکھی ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے ہمارے پاس. 2 طریقے ہیں ایشوز کو اجاگر کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف نعرے بازی کرتے رہیں اور سال میں کوئی ایک بار ہم جلوس بھی نکالیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے حقوق کے لیے جلوس نکالنا، مارچ کرنا. لیکن یہ چونکہ بہت ایک سیریس مسئلہ ہے اور یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سماج جس کا ہم حصہ ہیں اس کا اتنا بڑا ہے، بلکہ تھرڈ ورلڈ کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستانی سماج کا بھی ویسٹ کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑا ایشو ہے، اور وہ بنیادی ایشو ہے. اور وہ وومن رائٹ جو ہے بنیادی طور پہ خالی خواتین کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ تمام انہیبیٹنٹس کو، ہر کنبے کو، حکومتوں کو بھی متاثر کرتا ہے. اسی لیے جب آپ سیشنز دیکھیں گے جو ہم نے آپ کو بنائے ہیں، تو وہ سیشنز کی تفصیل آپ کو ابھی انیس ہارون بتائیں گی سیشن وائز. تو ہم نے اس میں اکنامک امپاورمنٹ آف وومن پہ بھی فوکس کیا ہے، اور ایک ایکسپرٹ ہیں کاظم سعید جن کی ایک کتاب ابھی لانچ آرٹس کونسل میں ہوئی تھی، 2 پاکستان. مثلاً ایک امیروں کا پاکستان ہے، غریبوں کا پاکستان اکنامکلی. تو اکنامک امپاورمنٹ سے ساری امپاورمنٹ عورت کے پاس آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اکنامکلی وہ امپاور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی آواز بنتی ہے، وہ بات کر سکتی ہے، اور وہ اکنامک امپاورمنٹ اوپر سے نہیں آئی. یعنی اگر آپ گھر میں دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک ہیلپ جو خواتین جو غریب ترین طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، یا جو مچھیرے کے کام میں معاون ہیں، یا جو ہاری عورتیں ہیں جو کام کرتی ہیں، وہ بھی امپاور ہوتی ہیں. میں کچھ ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے دوستوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، تو ان کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ تشدد کریں. وہ اپنی مرضی کی خاصی حد تک مختار ہو جاتی ہیں، اور ایک وائس آف ڈسینٹ ان میں پیدا ہوتا ہے. بیسک رائٹ آف ایکسیس آف ایجوکیشن، اس سے بھی یہ امپاورمنٹ آتی ہے، اکنامک امپاورمنٹ میں سے بھی آتی ہے. پھر ظاہر ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایک بڑا ایشو ہے، اس کو بھی ہم نے فوکس کیا ہے. تشدد، اس کے محرکات اور کیوں ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر ہماری سوسائٹی میں جو محنت کش خواتین جنہوں نے لیڈ کیا اس سوسائٹی کو، جنہوں نے آئین میں تبدیلیاں کرائی ہیں، نیشنل
پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اور پروونشل کانسٹیٹیوشنز میں بھی بہت ساری تبدیلیوں کا محرکات بنی ہیں. یعنی یہ خالی ایک ظلم کی داستان نہیں ہے, اس میں ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری بھی ہے کہ پچھلے اگر ہم اپنا ہی لے لیں تو پچھلے 70-71 سال میں پاکستان کی عورت نے کتنا سفر طے کیا ہے, کتنا کام آگے کیا ہے. ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اور میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا جینڈر جو ہے میل ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا سلوشن ہے. یہ خالی عورتیں اس کا سلوشن نہیں نکال سکتی, یہ عورت اور مرد دونوں کو مل کے کرنا پڑے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ مردوں کی اس کے اندر ایک انوالومنٹ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ گاؤں میں بھی اور شہر میں بھی اگر کوئی ایک فیملی ہے, اس کے یہاں 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹا ہے, تو اگر پہلی اسکول کی فیس دے سکتے ہیں تو ہمیشہ لڑکے کو اسکول بھیجتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے کما کے لائے گا اور فیملی کو چلائے گا. میں کم از کم ہماری کراچی کی اربن ادی نور الدشا سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ آ جائیں. اربن سوسائٹی کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, نہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں گی کہ جب سے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں میک ڈونلڈ میں بھی کام کرتی ہیں, سپر مارکیٹس میں بھی کام کرتی ہیں, بسوں میں کنڈکٹر کا کام بھی کر رہی ہیں, کچھ بچیوں کو میں نے رکشے چلاتے بھی دیکھا ہے. اس سے ایک اتنی بڑی بنیادی ایک چینج آیا ہے سوسائٹی کے اندر, اور ایک اکنامک امپاورمنٹ بھی ہوئی ہے, اور وہ ایک مل کے, اور اب آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوا ہے زیادہ تر کہ لڑکے, آپ دیکھیں کراچی یونیورسٹی کو دیکھ لیں تو کوئی 80% سے زیادہ وہاں پر لڑکیاں ہیں. ہمارے میڈیکل کالجز کو آپ دیکھ لیں تو کوئی 78% لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں, مشکل سے 20%. تو اب جو پیرنٹس کے بھی مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, اور اب بہت سے بے شمار گھرانوں کو میں بھی جانتا ہوں, انیس بھی جانتی ہیں, نور الدشا بھی جانتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں بچیاں کما کے لاتی ہیں جس سے پورا گھر چلتا ہے. تو یہ ایک ایوولوشن کے ذریعے تو یہ تبدیلی آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے خسارے میں ہے اور بے شمار خسارے میں ہے اور مسلسل خسارے میں ہے. آپ جی ڈی پی گروتھ کو بڑھا کیسے سکتے ہیں اگر آپ آدھی آبادی کو بیکار, بے روزگار, عضو معطل بنا کے گھر بٹھا دیں اور آدھی آبادی جو ہے وہ کام کرے, تو نہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ بڑھ سکتی ہے, نہ آپ کی کوئی ترقی ہو سکتی ہے. اور اب اس پریشر کے تحت بھی جو بعض سوسائٹیوں میں ٹرائبل سوسائٹی یا ایگریرین سوسائٹی یا جنگل سوسائٹی غیرت کے نام پہ جو عورتوں کو گھر میں بٹھاتے تھے, اب خاموشی سے میں نے دیکھا ہے کہ ان سب کی, ہماری کراچی کی ایسی بستیوں کو دیکھ لیں کہ جہاں پر لوور انکم گروپ, میں اس کو لوور کلاس نہیں کہتا, وہ تو سب سے سپیریئر کلاس ہے کہ جو اپنے حق حلال کی روٹی کما کے اپنے خاندان کو سکھاتے ہیں, کھلاتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کو اب ان کی بچیاں گھر سے عبایا پہن کے نکلتی ہیں اور کام پہ جا کے اپنا عبایا اتارتی ہیں. تو وہ جو ایک فائنانشیل اکنامک پریشر ہے فیملی کا, اس سے بھی یہ ایک جو ایک ان کو باہر نکلنے, اور انہوں نے پروو کیا ہے. تو یہ بہت میری لمبی ہو جائے گی اسپیچ. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اس کانفرنس کو ہم جو بھی جو بڑے موضوعات ہیں ان کو ہم اس کے اندر لے کے آئیں. پھر ہمارے سارے پینلز کے اندر ہم زیادہ تر ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے شعبوں میں بہت کام کیا ہے, کچھ ایسے بھی مرد ہیں کہ جنہوں نے عورتوں سے بھی زیادہ خواتین کے ایشو پہ کام کیا ہے. تو یہ ایک کانفرنس ہم نے بنائی ہے, اور یہ